بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين ہمہ قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی نظر و نیاز رکوع و سجود اللہ خالق العلام کی ذات کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے لیے خاص دوستو اے جڑے ایام گزر رہے نے انہاں ایام دے اندر ہر جگہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے تذکرے خیر ہو رہے نے کیتے توحید دا تذکرہ کیتے اینا دی سیرت دے تذکرے کیتے اینا دیاں او اللہ نال وفاواں دے تذکرے اور کیتے قربانی دا او عظیم واقعہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی او وفا دا تذکرہ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ مچو سانوں کی اسباق ملدے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب نال جو وفاواں کیتیاں تو رب نے انعام کی دیتا ہے اللہ تعالی نے تھوڑے اور میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وہی فرما کے حکم دیتا ہے اوحینا الیک عن اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال دی طرف وہی فرمائیے وہی فرما کے حکم دیتے اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ملت ابراہیمی دی پیروی کرنی ہے دین حنیف جڑے جس دین نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیتا ہے تسی اس دی پیروی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وما کان من المشرکین
کہ میرا ابراہیم جڑے او مشرک نہیں ہے، او شرک کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کسے اور در تے اپنا سر جھکان والا نہیں ہے، اور اللہ تو علاوہ کسے کولوں او اولاد منگن والا بھی نہیں ہے۔ آؤ غور کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو سانو کی سبق مل رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو پہلا جڑا درس مل ہے او توحید دا مل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام اندر اعلان فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں درس دے رہے نے، قال بل ربکم رب السماوات والارض، اور لوگو میرا اور تھوڑا رب جڑے او اسماناں نو بنان والا رب ہے اور زمیناں نو بنان والا رب ہے۔ او ذات ایسی ہے جس نے کمالات اتنے نے، اس ذات نے ساریاں نعمتاں بنائیاں نے، زمین دے اندر بھی اور آسمانہ دے اندر بھی جو کچھ موجود ہے سارے دا سارا بنان والا او اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ اور دوسرا اے درس مل رہے ہے کہ رسولاں تے ایمان لیاندہ جائے۔ آؤ غور کرو غور، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے بیان کیتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی ازمائش دا تذکرہ کیتا ہے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام نو کئی طریقیاں نہ لازمائے، کئی ازمائشاں لے کے آئے ہم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں ازمائشاں اندر پاس نکلے نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا ہے، اے میرے خلیل اللہ اسی تو انہوں لوگوں دا امام بنا دیتا ہے، تیریاں اداواں تے وفاواں سانو پسند آ گئیاں نے، اسی لوگوں دا امام مقرر کر دیتا ہے، اسی امام بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھنے قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد وچوں بھی امام پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابراہیم قال لا ینال عہد الظالمین، اور تیری قوم وچوں جڑے ظالم لوگ ہون گے انہاں نال میں وعدہ نہیں کردا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس لڑی وچوں کافی تعداد دے اندر نبی آئے نے، اس لڑی وچوں آخر الزمان پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں منتخب فرمائے۔ آؤ غور کرو غور کہ آسمانی کتاباں تے ایمان لے کے آندہ جائے، کیوں کہ کتاباں جڑیاں نے 104 کتاباں آسمان تو نازل ہوئیاں نے۔ او کس طرح کتاباں نازل ہوئیاں نے؟ کسے پیغمبر تے 10 صحیفے نازل ہوئے نے، کسے پیغمبر تو کتنے صحیفے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے نے، موسیٰ علیہ السلام تے
او صحیفے نازل ہوئے نے اور 100 صحیفہ نازل ہوئے تے 4 کتاباں نازل ہوئیاں نے 100 تے 4 آسمانی کتاباں نے جنہ دا تذکرہ اللہ قرآن اس بیان فرما رہے صحف ابراہیم و موسیٰ اور تھانو آسمانی کتاباں تے بھی ایمان لیانا پائے گا رسولاں تے بھی ایمان لیانا پائے گا اللہ دی ذات تے بھی ایمان لیانا پائے گا اللہ دے جڑے پیغمبر تے رسول نے انہاں تے بھی ایمان لیانا پائے گا تاں تہاڈا ایمان مکمل ہو جائے گا اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان لیانا پائے گا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ انج اللہ پاک نے بیان فرمائے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمون کیا تھاڑے کول حضرت ابراہیم علیہ السلام دے او مہمانہ دی گال نہیں پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول اسی اپنے مہمان بھیجے نے فرشتیاں نو رب نے مہمان بنا کے بھیج دیتے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونا کولوں پوچھیا ہی نہیں مہمان آئے نے پوچھیا ہی نہیں اور جا کے او بچڑا پن کے سامنے رکھ دیتا ہے ساٹھے طرح رواج نہیں اپنایا کہ کیویں دا پیویں گا گرم پینا چاہنا ہے ٹھنڈا پینا چاہنا ہے اسی تے مہمان نو شرمندہ کرنے دیکھ حضرت خلیل اللہ دیاں وفاواں دیکھ لے ادھر بھی مہمان آئے نے اور مہمان دی عزت کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے تیرے سامنے میں حدیث پاک نو نوٹ کردہ جاواں اللہ دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے حدیث صحیح بخاری اندر ہے اور صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے تو آٹے اور میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کی فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ اور تھاڑے وچوں کوئی بندہ اللہ تے ایمان رکھن والا ہے تے آخرت دے دن تے ایمان رکھن والا انسان ہے انہوں چاہیے وے کہ اپنے مہمان دی قدر کرے اپنے مہمان دی عزت کرے مہمانوں اور جتنا انسان اللہ پاک نے عطا فرمائے اس مہمان دی قدر کرے گا دیکھ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی ایسا نو سبق دے رہی ہے کہ مہمانہ دی عزت کیویں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر مثال بنا کے ساٹھے واسطے بہت بڑا سبق بنا دیتے کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے بلکہ یاد کروائے اے میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ میرے پاک پیغمبر دا نام آوے آپ نے نام سن کے درود پڑھیا کر درود ضرور پڑھیا کر اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں نے اگر جان بوجھ کے درود نہیں پڑھے گا رب دی لعنت دا مستحق بنے گا اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے اے سبق دیتا ہے کہ مہمان دی قدر کرنی ہے مہمان دی عزت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اے واقعہ بیان کر کے اے سانو سبق دے دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے اور آ کے کھانا پیش کیتا ہے مہمان کھا نہیں رہے مہمان کھا ہی نہیں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے پریشان ہو گئے اس دور دے اندر اے بات مشہور سی اگر کوئی مہمان آ کے کھانا نہیں کھا رہا تے انج سمجھ لیں دے کہ بندہ دشمن بن کے آئے جڑا کھانا نہیں کھا رہا کیوں جن نے کھانا کھا لے او دیتے ان دا مال بھی محفوظ ہو گئے عزت بھی محفوظ ہو گئی ہے سارا کچھ محفوظ ہو گیا ہے آج ساڑا معاشرہ ایسا ہے جنہوں کھانا کھلا دیو اوہی کردہ ڈاکوے اوہی عزت دا بھی ڈاکوے انہوں موقع مل جاندہ ہے موقع لب جاندہ ہے کارج کوئی بھی نہیں انہوں کھانا کھلایا مہمان نوازی کرندہ آج سلا الٹ میرے
ادھروں اے نہیں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں پریشان ہوئے نے اللہ دے فرشتے بول کے آندے نے اے خلیل اللہ پریشان نہیں ہونا اسی کھانا نہیں کھا سکتے اسی کھانا کھاندے ہی نہیں کھائیے کیویں اسی تے رب دے فرشتے ہاں اسی خوشخبریاں دین آئے ہاں توانو خوشخبری بیٹے دی دین آئے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب نے دیکھ کتنی وفاواں کرن والا پیغمبر ہے اور 80 سال تکر بیٹا دیتا ہی نہیں ہے ایک شادی کیتی ہے 80 سال دے ورے گزر گئے نے رب نے کچھ نہیں دیتا پھر دوسری شادی کیتی ہے رب نے انعام کر دیتا ہے اور منگ دے کی رہے نے ربی حبلی من الصالحین اے اللہ نیک تے صالح بیٹا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کو منگے 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال دا عرصہ نہیں گزریا 20 سال نہیں گزرے 50 سال نہیں گزرے 60 سال تے 70 سال نہیں گزرے 80 سال دے برے گزر گئے نے 80 سال دا عرصہ گزر گئے اور مانگ کندے کولو رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کولو مانگ رہے نے دوستا پھر تینوں میں نویں کندے کولو منگنا چاہیے دے اللہ ذوالجلال کو منگنا چاہیے اور ہاں معاشرے دے اندر بعض لوگ ایسے بھی نے جڑے لوگوں ویکھ کر کے تانو تشنی کرنے والے اللہ پاک دی انسان دے ازمائش آدائے اللہ پاک کسے نو نہیں دے رہا یا کلیاں بیٹھیاں دے رہے اور انسان او دیتے زبان درازی کر دے او دیتے او دل ازاری کر دے کدی کچھ کہہ دے کدی کچھ کہہ رہے لیکن اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کرنے اپنے فضل تے رحمت نالی عطا کرنے کتنے معاشرے دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے 10 12 رب نے وہ بیٹے دے دیتے نے لیکن فوراً اپنے کول بلا لینے اس دے اندر اس جوڑے دا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ اے رب دی حکمت ہے ایک دی حکمت ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی اس واسطے دوستو غور کیجئے غور اس واسطے کسے اہل دل نے آکھیے اور سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور چھٹ دے تو بندے اور جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور پت دیوے تیاں دیوے اس دی رضام اور کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لاکھ باویں ہنجوان دے موتی رولنے اور سارے اختیار میرے اللہ کو لنے دوستا غور کر لے اے سارا نظام بنائے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیتا ہے ویکھتے غور کرنا سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور پانی اتے زمین نو کھلار چھڑے اور پانی اتے زمین نو کھلار چھڑے بدلا چوں پانی دا فوارا کٹے بدلا چوں پانی دا فوارا کٹے اور سمندروں چوں موتی کٹے رول رول نے اور سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور چھٹ دے تو بندے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور چڑی تے معمولے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے اور سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور چھٹ دے تو بندے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے
او بچہ اڈی رگڑ تے فوارا کڈ دے، او چھری تھلوں اسماعیل پیارا کڈ دے، او نرالے اوندے کم بڑے انمول نے، او سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او چھٹ دے تو بندیا جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اج بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا، اج بندیا تو رب نو بھلا چھوڑیا، اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اور جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، او سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او چھٹ دے تو بندیا جھوٹ بولنے۔ غور کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو سبق اے مل رہا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ عطان والا او کلا اللہ ہے، اور اس تو علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر آئیے غور کیجئے، اے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اے سبق دیتا ہے، اور اے تعلیم فرمائی پیغمبر دی کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکتا۔ کیویں تعلیم دیتی؟ اجی جوانی دی عمر نو نہیں پہنچے، سورج نو ویکھیا ہے اور آخدے کینے اے میرا رب شام گزریے سورج غروب ہو گیا ہے، آندھے کینے جڑا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہو سکتا، جڑا غروب ہو جائے رب نہیں ہو سکتا۔ رات چند چمکیے او دے بارے اے ایمان بنائے کہ اے جڑا چمک رہے ہے رات دے سناٹے اندر اے رب ہو سکتا ہے، اور دنے سورج جڑے ہے او بھی غروب ہو گیا ہے، کی آندے نے اے بھی رب ہو سکتا، اور جڑا چڑے غروب ہو جائے اور رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ایمان اور عقیدہ اے بنائے کہ اللہ دی ذات او ہے جڑی ہمیشہ ہمیشہ واسطے قائم ہے، اور جنوں کوئی او ذات ساری کائنات کو ختم کر سکتی ہے، اس ذات نو زوال تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت او ذات جدے ہاتھ اندر بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ مسلمان غور کر لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت ایمان رکھن والے نے۔ آخرت ایمان کیویں؟ دعاواں اندر یہ بات موجود ہے، دعاواں کی کر رہے نے؟ ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میں نو بھی معاف کر دے، میرے والدین نو بھی معاف کر دے، تمام مومنوں نو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب۔ کس دن؟ جس دن حساب قائم ہونا ہے۔ آخرت دا فکر ہے پیغمبر علیہ السلام نو، آخرت ایمان ہے، آخرت یقین ہے کہ آخرت دا دن آنا ہی آنا ہے۔ آخرت دا دن او مقرر ہے جس دن رب نے ساری کائنات کو جمع کرنا ہے۔ اس واسطے اے عقیدہ اور نظریہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دا، اونا دی سیرت طیبہ وچوں اے سبق ملتا ہے کہ آخرت ایمان پختہ کر لے۔ ہونتے موتاں اتنیاں قریب ہو چکیاں نے کہ آئے دن نوجوانہ دیاں موتاں
او دوستاں او نوجواناں اپنے آپ نو درست کر لے کتے موت دا پیغام تیرے قریب قریب ہی نہ ہوئے تو رب دی بغاوت تے تلیا رہیں، رب دی نافرمانی اور مسیحیت اندری لگا پھریں، موت دا پیغام آ جائے۔ دیکھ نیٹ تے کل دی بات پرسو دی موجود ہے، 5 نوجوان او غالباً سرگودے دے علاقے دے یا اور موجود سی، او گانے چلا کے مقابلہ لا کے اپنی کار اندر، کئی دوستاں نے ویکھیا ہوئے گا، فیس بک تے نیٹ تے ویکھیا ہوئے گا، لیکن موت دا پیغام ہس دے کھیڑ دے اور گانے میوزک سن دے او کتے گئے، او مقابلہ لاندے او گڈی دا ایسا موڑ آیا کہ او 4-5 بندے اکو موقع تے گڈی نو اگ لگ گئی اور اونا نو نہ بچا سکیا۔ دس او موت دا پیغام کس حالت اندر کل قیامت نو اٹھن گے، ایسے حالت اندر او ویڈیو جنہ دیکھئے انہاں دیکھیاں بھی ہوئے گا کہ نال گانے بھی چل رہے نے، بہت کچھ چل رہے ہیں، اور او رب دی نافرمانی اور مسیحیت کردے آگ دے اندر چلے گئے۔ انہاں دی آخری حالت کس طرح چلی گئی، اسی طرح کل قیامت نو اٹھن گے۔ سبق لے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو کہ انہاں نو آخرت دا فکر ہے، تم بھی آخرت دا فکر کر کہ کتے تیری میری ایک غلطی او ایسی نہ بن جائے۔ دیکھ انہاں دا رب نے آخرت دا معاملہ انہاں دے کس بنا تے، کس غلطی کس گناہ دی بنا تے آخرت دا معاملہ کدھر چلا گیا۔ اس واسطے توجہ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو واز کر دینے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو تے اپنے باپ نو ویکھئے او بتاں دے سامنے سجدہ ریز نے اور سوال کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کی کر دینے اپنے باپ کو لوں، اپنی قوم کو لوں، اے جنہ نو تسی پوج رہے ہو، اے توانو نفع دے سکتے نے یا نقصان دے سکتے نے۔ حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ، جدو تسی انہاں نو آواز لا رہے ہو، اے تواڈی سن دے وے نے کہ نہیں سن دے؟ انہاں دا جواب ویکھو، مشرکاں دے جواب ویکھو، رب نے قرآن اس بیان کر دیتے، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا اسی اپنے باپ دے دادے نو ویکھئے او انج کر دے پیسن، اسی بھی کر رہے ہیں، اسی بھی کیتی جا رہے ہیں۔ آج بھی معاشرہ انجیے، اے نہیں کہ اودوں دے انج سن، آج بھی انج نے صحیح حدیث سنا دیتی جائے، صحیح مسئلہ سنا دیتا جائے اور اللہ دے پیغمبر دا احکام سنا دیتے جان۔ آندے کینے اسی او کرنے جو ساڈا باپ کر کے گیا ہے، جڑا ساڈا دادا کر رہے ہیں، ساڈا پیو کر رہے ہیں، اسی او کرنے۔ اسی سنت نو نہیں من سکتے، اسی حدیث نو نہیں من سکتے۔ او دوستا او میری تیری گل نہیں، اسی کوئی اہل حدیث ہون دی وجہ تو رفع الیدین نہیں کر دے، آمین اہل حدیث ہون دی وجہ تو نہیں کر دے۔ تینوں کنے آکیا کیسی اہل حدیث ہون دی وجہ تو آمین کرنیا، رفع الیدین کرنیا نہیں، اسی حدیث دی وجہ تو کرنیا۔ اللہ دے بندے حدیث آگئی ہے، حدیث اسی کوئی پیغمبر دا مسئلہ اگر انہوں اختیار کیتا ہے تو جماعت دی وجہ تو نہیں، حدیث دی وجہ تو کیتا ہے۔
جماعتاں ختم بھی ہو سکتی ہیں لیکن پیغمبر دی حدیث قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی حدیث دی وجہ تو کرنے تو بھی پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو کرے کر، اے سوچیا کر، سمجھیا کر کہ اے میں جو کام کر رہا اے حدیث تو ہے بھی ثابت کے نہیں۔ اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نو جواب ملے، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اسی اپنے باپ تے دادا نو انج کردیاں ویکھیے اور ہاں اس واسطے اسی کر رہے ہیں جس نو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے او نہیں منیا نہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو قوم میلے تے جان لگی ہے انہوں نے ویکھدیاں دینے، واللہ لا تکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اللہ دی قسم، کن دی قسم چکیے؟ اللہ دی قسم چکیے، پتہ کی چلے قسم چکنیے تے اللہ دی چکنی ہے۔ آج اسی کنے چکنے ہیں؟ پیغمبر دی حدیث ذخیرہ حدیث نو نوٹ کرو نا تسی، کوئی حدیث دی کتاب دیکھو، آپ نے جس دی قسم چکی ہے او ایہی ملے گا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے۔ اس تو علاوہ پوری ذخیرہ حدیث اندر فانو آپ تو اس قسم تو علاوہ کوئی قسم نہیں ملے۔ کسے دے باپ دی اسی کیا نے او میں دودھ پوتاڑی جگہ تے کھلوتا دودھ پوت دی قسم چکی کھڑا ہے۔ پتہ تو کی کر رہے ہیں، زبان تو کی کہی جا رہے ہیں، یہ تیرا جملہ کتنا بڑا سخت ہے، غور ہی نہیں کیتا۔ ایدر پیغمبر قسم چک رہے نے، والذی لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اے قوم والو جدو تسی میلے تے جاؤ گے میں تواڈے جڑے بت نے انہاں دا بہت برا حشر کرانگا۔ قسم چکی بھی ہے تے اللہ دی، پتہ کی چلے قسم چکنی کندی اللہ دی، اور کسے دی قسم چکی جا سکتی؟ نہ اپنی، نہ باپ دی، نہ کسے اور دی، نہ کسے چیز دی قسم چکی جا سکتی ہے۔ اللہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیرت طیبہ تو اے سبق مل دے، حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے نے، بیماری دے عالم اندر کی کہہ رہے نے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، میں جدو بیمار ہونا اللہ میں نو شفاواں دیندہ ہے۔ پتہ کی چلے شفاواں دا مالک اللہ ہے تے اللہ دا تعارف بھی کروا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین۔ حضرت ابراہیم دا ایمان تے کی ویکھو، جدو انسان موت آئے گی مرن تو بعد کل قیامت نو اٹھائے گا تے اللہ اٹھائے گا۔ اے عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم دا ایمان تے عقیدہ ہے داتا عرش والے، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالیٰ دے بارے عقیدہ قرآن نے کی دسی ہے کہ رحمان عرش تے نے، رحمان اللہ دی ذات عرش مولا تے وے، کتھے وے داتا، کتھے وے حقیقی داتا اللہ عرش تے وے۔ اس داتے نو کی کہہ رہے نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اے بات کہہ رہے ہیں جڑی بات اللہ نے قرآن وچ نوٹ فرمائی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللہ والیوم الآخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو مانگ رہے ہیں اے اللہ اس گھر نو امن والا بنا دے۔ بیت اللہ واسطے حضرت خلیل اللہ نے دعاواں کیتیاں نے اور مسجد نبوی واسطے یعنی مکہ اندر دعاواں حضرت خلیل اللہ نے کیتیاں نے اور مدینہ اندر میرے اور تھاڑے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں فرمائیاں نے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے اور ورزق اہلہ انہاں نو رزق بھی دے انہاں نو رزق بھی کندے کولو منگے ہیں کتے اور جا کے رزق منگن دی لوڑ ابراہیم دی سیرت اے سبق دے رہی ہے۔ پھر اینا رزق ملے ہے جڑا ہون تکر بھی مکیا اور لکھاں کروڑاں دی تعداد اندر حاجتے بندے اور پوری دنیا تو آ کے اوتھوں دے رہن والے اس علاقے اندر اس دی تعداد دی گنتی کیتی جا سکتی مکے اندر رہن والے مدینے اندر رہن والے بستیاں اندر رہن والے اور پھر پوری دنیا تو آن والے ارباں خرباں انسان کھا بھی رہنے لے کے بھی آ رہنے او دو تک او دعاواں دی برکت دیکھو کہ کوئی نعمت مکی کنے دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اس واسطے دوستو غور کرو غور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا دی زندگی تو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو توحید دا پیغام دیتا ہے اور پیغام دین تو بعد باپ دا رد عمل آیا ہے کہ اے ابراہیم میں تینوں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اس دعوت تو اس پیغام تو اے توحید دی دعوت تو بعد آ جا اگر تو بعد نہیں آویں گا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میں تینوں رجم کر دیاں گا اگر اللہ دی توحید دی دعوت تو باز نہیں آویں گا۔ آپ باپ نال مل جا باپ بت بنا رہے بت فروش ہے باپ لوگاں نو بھی بت بنا کے دی جا رہے ہے کارندر بھی نے بادشاہاں نو بھی بت بنا کے دی جا رہے ہے تے بیٹا مواحد ہے بیٹا توحید والا ہے پتہ کی چلے اے بت کچھ نہیں کر سکتے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کل نہیں ہے او ساری کائنات کو سنبھالن والا بھی ہوئے ساری کائنات دا داتا بھی ہوئے ساری کائنات نو او نوازن والا بھی ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اینیاں سخت گلہ سنیاں تے باپ نو مندہ نہیں بولیا قال سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ اے ابا جان تھوڑے تے سلامتی ہوئے تھوڑے تے سلامتی ہوئے آج دا منڈا ہوندہ کی کچھ کوئے آج تے باپ سدھی ڈنگی کہہ ہی نہیں سکتا آج ماپے سدھی ڈنگی اولاد نو کہہ سکتے ابا تو کمڑا ہو گیا ہے تنو کنے ایک گالا اور دیکھ اتنے سخت جملے باپ دے اور بیٹے دی تربیت کیسی ہے قال سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک اور مقام تے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا. اے اللہ فرمان دوسرے مقام تے واغفر لی ابی انہو کان من الصالحین. اے اللہ میرے باپ نو معاف فرما دے، میرا باپ گمراہ راہ تو ہٹیا انسان ہے. اے دعاواں کیتیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر پتہ کی چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی تو سب کے ملتا ہے، اولاد بھی اللہ کو نہ منگی ہے، اللہ پاک نے اولاد دے دیتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تے شکر کندہ کیتا ہے، شکر کندہ کیتا ہے. آؤ قرآن کو نو پوچھنے اللہ دی کتاب کو نو پوچھنے کہ شکر کندہ کیتا ہے. سبق کی مل رہے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تیریاں تعریفاں نے. اللہ جس رب نے بڑھاپے دی عمر اندر مینو اسماعیل بھی دے دیتا ہے تے اسحاق بھی دے دیتا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ دے قرآن نے کی فیصلہ فرمایا ہے کہ دعاواں سنن والا کون ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اندر بیان فرما دیتا ہے کہ دعاواں سنن والا کون ہے. اللہ دعاواں سنن والی ذات. اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا نال اولاد مل گئی ہے تو صرف ایتھے ہی بس نہیں، اولاد مل گئی ہے، حکم مل گیا ہے اے ابراہیم اے اپنے بیٹے اسماعیل نو جنگل بیابان چھوڑ کے آؤ. اولاد دی محبت رب دی محبت اندر آڑے آئی نہیں، اوتے چھڑ کے آ گیا. پھر صرف ایتے ہی بس نہیں کہ انہوں نے چھڑ کے فارغ کر دیتا ہے، نہیں علیحدہ بیٹھ کے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ اے اولاد تو دیتی ہے، اس اولاد نو میں جنگل بیابان ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، اور جنگل بیابان اندر تیرے گھر دے کول چھڑ کے جا رہے ہیں. کندے کول؟ اللہ دے گھر دے کول. پھر پتہ کی چلے اولاد نو رب دے گھر وال لے آنا چاہیے کہ نہیں؟ اور لے آنا چاہیے. ابراہیم چھڑ کے آئے نے اندہ بیتی کل محرم. صرف ایتے ہی بس نہیں رکھی، پھر بھی دعا مانے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ مینوں بھی تو اپنا فرما بردار رکھ تے میری اولاد نو میں. آج معاشرے اندر ماڑی جی بات ہو جائے، باپ نے اپنی اولاد نو آگ کر دیتا ہے، اولاد ہر لحاظ نو آگ کر ختم کر دیتا ہے. تو کی کیتا ہے؟ تو اے کر دیتا ہے کہ اپنی اولاد نو اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھ نالی آگ سوٹ دیتا ہے. چھڑن دا کی مطلب؟ دعاواں کر، تربیت کر. او تیری اولاد ہے. دیکھ ابراہیم علیہ السلام جنگل چھڑ کے باس نہیں، اندھے واسطے رزق دیاں دعاواں، اندھے واسطے فرما برداری دیاں دعاواں. پھر صرف ایتے ہی باس نہیں وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ انہوں نے پھال بھی دے، پھال منگے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.
تاکہ تیرے شکر گزار بن جان۔ پتہ کی چلے اور سیرت دا پہلو تے بڑا لمحہ ہے لیکن وقت اختتام نہ پہنچ گیا۔ پتہ کی چلے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے اسی نمونہ قرار دیتا ہے، اور زندگی دے پہلو ایک ایک پہلو نو لوگے اور اعلیٰ تو اعلیٰ نظر آئے گا۔ ایک ایک پہلو نو لے کے تسی اس اولاد والا پہلو اگر کافی چیزاں وچ رہ گیاں، جس طرح او حضرت اسماعیل علیہ السلام دے اگلے جمعے تو انشاءاللہ انہاں دا موضوع بیان کرانگے سیرت اسماعیل، اس دے اندر انشاءاللہ کچھ چیزاں رہ گیاں انہاں بیان کیتا جائے گا۔ اللہ سانو اس سیرت ابراہیم تو پورا فائدہ اٹھا کے اپنی اصلاح، اپنے بچیاں دی اصلاح کرنے دی توفیق اور مواحد بنان دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔